اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 101 ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، فتنتن، اس فتنہ سے، اس آزمائش سے، اس مصیبت سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص طور پر تم میں سے ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گی، بلکہ سب کو وہ فتنہ اپنی آزمائش میں لے لے گا۔ ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھے کام کرنے والے، کچھ برے کام کرنے والے۔ جو اچھے کام کرنے والے ہیں اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، جو برے کام کرنے والے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برا کام کرنے والوں کو روکتے رہتے ہیں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چپ رہتے ہیں، انسانوں کی خصمانو خان۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آزمائش سے بچو جو صرف تم میں سے ظالموں کو نہیں پہنچے گی۔ وہ آزمائش ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ جہاد میں پوری کوشش کرنا، کمزوری نہ دکھانا، وگرنہ اگر کافر چر دوڑے تو وہ چن چن کر صرف ظالموں کو نہیں ماریں گے، بلکہ جو بھی ان کے ہتھے چڑھا سب کو رگڑ دیں گے۔ اس لیے جہاد کی تیاری پوری قوت کے ساتھ کرو، سستی مت دکھاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نہی عن المنکر ہے، بری بات سے روکنا، یہ کرتے رہو۔ یہ نہ کہو کہ سانوں کی، وگرنہ اگر اللہ کا عذاب آیا نا تو تم سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہو۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے فرشتے کو کہا فلاں بستی کو پلٹ دو، عذاب نازل کرو۔ یا اللہ وہاں ایک صوفی صاحب بھی رہتے ہیں، فرمایا انہوں تو پہلے پڑھو نا، وہ ان کی باتوں پر بولتا نہیں تھا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن کرنا حکمت کے ساتھ چاہیے، دانائی کے ساتھ، تاکہ پہلے سے زیادہ شر نہ پھیلے۔ یعنی مطلب ہے سمجھاؤ ایسے طریقے سے کہ اگلے کے دل پر اثر کرے۔ یہ نہیں کہ بدماش بدماشی کر رہا ہو، تمہارے پاس روکنے کا سامان ہی نہیں ہے تو تم منہ اٹھا کر پا جی انج نہ کریا کرو، اگے تمہیں ہی رگڑ دے۔ پھر جب بھی نصیحت کرو تو ایسے طریقے سے نصیحت کرو کہ تمہارا اپنا بچاؤ بھی ہوتا رہے۔ وَاعْلَمُوا،
اور اچھی طرح جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب مکے والوں پر ایک احسان کا ذکر، مہاجرین پر ایک احسان جتلایا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے۔ کہ مسلمان مکہ شریف میں تھوڑے تھے نا، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، دبے سہمے رہتے تھے۔ تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہیں لوگ تمہارا کچومری نہ نکال دیں، اچک کر نہ لے جائیں، تمہارا بھرکس نہ نکال دیں، ڈرتے رہتے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ فآواکم، تو پھر اللہ نے تمہیں ایک ٹھکانہ دیا، ایک جگہ دی، مدینہ شریف۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہاری تائید فرمائی اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق عطا کیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں کا۔ یہ مال غنیمت پاکیزہ چیز ہے، یہ پاکیزہ تمہیں رزق دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانتے رہو۔ مسلمان کو ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کے دل میں یہ راسخ ہو جائے، یہ سب میرے اللہ کا احسان ہے۔ بس اسی کا نام توحید ہے، اللہ کا احسان مانتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والا، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ اللہ سے دغا بازی کرو، نہ اللہ سے خیانت کرو، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرو۔ یعنی اللہ رسول تمہیں جو حکم دیویں ان کی پوری پابندی کرو، کبھی اللہ رسول کو نقصان دینے کی کوشش نہ کرنا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، یہ لا تخونو جو پہلے ہے نا، اس کا لا دوسرے پر بھی داخل ہے۔ اور مت خیانت کرو اپنی امانتوں میں۔ تمہارے پاس اگر کسی نے کوئی امانت رکھی ہے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ یہ جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں یہ بھی امانت ہیں، یہ بھی ڈیوٹی پوری ادا کرنی چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کرے گا آپ جب پڑھ پڑھا کے فارغ ہو جاؤ گے، آپ کو اللہ تعالیٰ مساجد کا انتظام بھی دے گا، مدارس کا انتظام بھی آپ کے سپرد کرے گا، تو پھر وہ چندہ بھی آئے گا آپ کے پاس۔ کبھی خیانت نہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے ایک آدمی کے پیسے میں خیانت کر دی، یہ ادا کرنی آسان ہے، اور ایک ہے پوری جمعیت کی خیانت کرنا۔ یہ جو چندہ آتا ہے پتہ نہیں ہوتا یہ کس کا ہے کس کا نہیں، مدرسہ مسجد میں جھولی پھرتی ہے، تو کبھی ایسا نہ ہو میرے بیٹے کہ تم اس میں ایک پائی کی بھی خیانت کرو۔ یہ امانت ہے، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تم نے خیانت نہیں کرنی۔ اگر غلطی سے کوئی ہوگی تو وہ اللہ معاف فرما دے گا، جان بوجھ کر خیانت نہیں کرنی۔ میرا یہی فوکس ہوتا ہے۔ لوگ مرید بنتے ہیں نا پیروں کے، دل میں ہوتا ہے میں غوث بن جاؤں گا، میں کتب بن جاؤں گا، میں ابدال بن جاؤں گا۔ تو میں غوث کتب بنانے کے لیے نہیں کسی کو مرید بناتا، میں کہتا بندے دا پتر بننا تھے آ جاؤ، بندے دے پتر بن جاؤ۔ اور بندے کا پتر بندہ کس طرح بنتا ہے؟ جب قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے،
اور یاد رکھنا انما اموالکم، بے شک تمہارے مال بھی، و اولادکم، اور تمہاری اولاد بھی، فتنہ، یہ سب آزمائش ہے۔ اللہ نے مال دے دیا، اب آپ نے اس مال کو اگر صحیح رستے پر خرچ کیا تو بچ گئے۔ اب آزمائش ہے نا، اگر آپ نے جوئے پر مال اڑا دیا، رنڈیوں پر مال خرچ کر دیا، شراب پر مال خرچ کر دیا، تو یہی مال تمہارے لیے مصیبت بنا کہ نہیں بنا؟ کہ تمہارا مال بھی آزمائش ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد بھی۔ اولاد کی محبت میں بندہ غلط کام بھی کر جاتا ہے، دیکھنا کہیں اولاد کی محبت میں غلط کام نہ ہو جائے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں اس کے پاس ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے اجر کس کے پاس ہیں؟ اسی کے پاس، لیکن عطا کی نفی نہیں ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو بھی ایمان لائے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اس طرح کی عبارتوں سے عطا کی نفی سمجھنا یہ قرآن فہمی نہیں ہے۔ وہ آیت آتی ہے نا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو کئی لوگ یہاں سے عطا کی نفی بھی سمجھ لیتے ہیں، نہیں، اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرما سکتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی کی دولت اختیار کر لو گے، تو تمہیں ایک انعام ملے گا۔ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان وہ چیز ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں ایسا سوئچ فٹ کر دے گا جس سے تمہیں حق اور باطل میں تمییز ہوتی رہے گی۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا پڑے گا۔ تمہیں فرقان بھی عطا فرمائے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جو تمہاری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ ان کو مٹا دے گا، مٹا دے گا۔ ایک ہے تکفیر، اس کا معنی ہے گناہوں کو مٹانا، اور ایک ہے حبط، ان تحبط اعمالکم، اس کا مطلب ہے ثواب مٹانا۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ غلطیاں مٹا دے گا۔ ان تحبط اعمالکم، ذرا بھی نبی کی توہین ہوئی انجانے میں بھی تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ تمہارے سارے ثواب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، تمہاری برائیاں اللہ ختم کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا ایک فضل آگے بیان کرنے لگا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، یمکرو بِکَ، فریب کر رہے تھے آپ کے ساتھ، کون؟ الذین کفروا، جو کافر ہیں۔
جب کافر آپ کے خلاف فریب کر رہے تھے، ایک سکیم بنا رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، کس بات کی؟ لِیُثْبِتُوکَ، تاکہ وہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں مکہ سے نکال دیں۔ وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے نا تمہارے خلاف۔ ہوا یوں تھا کہ دار الندوہ ایک جگہ ہے، ان کی پارلیمنٹ کہہ لیں مکہ کی، اس میں یہ سارے لوگ جمع ہوئے، اور ابلیس بھی شیخ نجدی کی شکل میں وہاں آیا، شیخ نجدی کی شکل میں اس میٹنگ میں شریک ہو گیا۔ تقریروں میں میری تفصیل سے بات موجود ہے۔ وہاں یہ سوچا جا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ایک کہنے لگا ان کو کسی بند کمرے کے اندر نہ قید کر دیا جائے، باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا پہلے کی بات اور تھی، پہلے بھی 3 سال تک ہم نے ان کو شاب ابی طالب میں قید رکھا ہے، کیا بگڑ گیا ان کا؟ اب تو ان کے ماننے والے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ پھر دوسری تجویز آئی، ان کو یار مکے سے ہی نکال دو، جان چھوٹے ہماری۔ ابلیس بولا کیا کہتے ہو؟ یہاں مقابلے میں تمہارے جیسے تکڑے دشمن ہیں، جب وہ تمہارے جیسے لوگوں کے ہوتے ہوئے تمہارے قابو میں نہیں آ رہے تو باہر تو ان کا رستہ روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر ابو جہل بولا، کہنے لگا میری تجویز یہ ہے کہ مکہ کی جتنی برادریاں ہیں، ہر برادری کا ایک تکڑا منڈا نوجوان اس کو لے لیا جائے۔ تو یہ صبح اٹھ کر نہ حرم شریف جاتا ہے، وہاں اللہ اللہ کرتا ہے۔ جب یہ رات کے آخری پہر اپنے گھر سے باہر نکلے تو جتنے نوجوان ہوں گے نا وہ تلواریں پکڑ کر اس پر حملہ کر دیں، قتل کر دیں اس کو۔ اس کی برادری ہے بنو ہاشم، وہ بدلے کا مطالبہ کرے گی۔ تو ایک برادری باقی برادریوں سے کیسے مقابلہ کر سکے گی؟ اخیر دیت پر، خون بہا پر فیصلہ ہو جائے گا، ہم پیسے ادا کر دیں گے۔ شیطان اچھلا کہنے لگا رأی رأیک، تیری رائے اثر رائے ہے۔ آپ پوری تاریخ اسلام دیکھیں نا تو جب بھی نبی کریم علیہ السلام کی ٹور ظاہر ہونے کا وقت آتا ہے نا، اس میں شیطان روکنے کے لیے شیطان ضرور آتا ہے، لیکن ایک خاص روپ دھارتا ہے، اور وہ خاص روپ ہے شیخ نجدی والا۔ شیخ نجدی کا روپ دھار کر، اور روپ دھار کے بھی تو آ سکتا ہے نا، لیکن وہ لل کر کے آتا ہے، کہتا ہے یہ میرا اصل روپ ہے شیخ نجدی والا۔ خیر فیصلہ ہو گیا کہ اسی طرح سرکار کو قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، چل محبوب کے پاس، چل جبریل جا، اور جا کے کہے کہ آج رات آپ نے مکہ چھوڑنا ہے، ہجرت کرنی ہے۔ سرکار نے حضرت علی کو بلایا، امانتیں سپرد کر دی۔ وہ پیچھے ہے نا وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو۔ فرمایا یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، تم نے امانتیں دے کے پھر مدینہ شریف آنا ہے۔ اور خود حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے،
حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آن کے کہا اللہ نے آج مجھے نہ ہجرت کا حکم دیا ہے۔ تو عرض کی آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کر کہا تصحب ابا بکرن، کہ ہجرت کے سفر میں تو نے اپنا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنانا ہے۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی ترکیب کئی جگہ پر آئی ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس طرح کی ملتی جلتی ترکیبیں آئی ہیں۔ یہ ترکیب وہاں آتی ہے جہاں دشمن کافر نبی کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں اور اللہ نبی کو بچانے کی تدبیر کرتا ہے۔ یہ یاد رہے، اب یہاں کافروں نے تدبیر کیا کی تھی؟ نبی کو قتل کرنے کی، اور اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ نبی کو بچانے کی۔ میرا خیال ہے 19واں پارہ ہے نمل، آخری صفحہ نکالو نا 19ویں پارے کا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 45 سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 50 میں وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے اپنی تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے اپنی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ اب وہ تدبیر کیا کر رہے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ نبی کو بچانے کی۔ اب نکالیے تیسرا سپارہ، قادیانی جس آیت کو بڑا پڑھتے ہیں نا اسی کو لیجیے، آیت نمبر 54 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 54۔ ایک تدبیر انہوں نے کی، یہودیوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ایک تدبیر اللہ نے کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اب آگے اللہ کی تدبیر آ رہی ہے، اِذْ قَالَ اللَّهُ، یا قادیانی وفات مسیح کی بڑی دلیل بناتے ہیں اس آیت کو، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ اپنی تدبیر بیان کر رہا ہے۔ ان کی تدبیر کیا تھی؟ جناب عیسیٰ کو فنش کرنے کی، کل کرنے کی، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ بچانے کی۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ، یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے سلاؤں گا۔ توفی نیند کے معنی میں بھی آتا ہے نا، پھر اسی حالت میں ورافعک الیہ، تو میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، تجھ پر الزام لگائے، ان سے تجھے پاک کر دوں گا۔ اب دیکھیے، ایک قول کے مطابق اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اس وقت ان پر نیند طاری کر دی، نیند کی حالت میں اٹھا لیا، پہلے سلایا پھر اٹھایا۔ اگر اس طرح ترجمہ کرو گے تو قادیانی نہیں پکڑ سکیں گے آپ کو۔ ان سے پوچھو بتاؤ اللہ کی تدبیر کیا تھی، اور اللہ نے اپنی وہ تدبیر چھٹے پارے میں بیان کی ہے۔ وہ کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، لیکن نہیں، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا تھا۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب کافروں پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہتے ہیں سن لیا ایسا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سن لیا ہم نے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں اسی کی طرح. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ جو قرآن ہے نا، یہ نہیں ہے الا مگر اساطیر الاولین، پہلوں کی من گھڑت باتیں ہیں. یہ جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں نا، ان کے من گھڑت قصے ہیں. کبھی موسیٰ کا سنا دیا، کبھی عیسیٰ کا سنا دیا، کبھی صالح کا سنا دیا، کبھی شعیب کا. قصے کہانیوں کی کتاب ہے، ہم بھی اس طرح کی قصے کہانیاں سنا سکتے ہیں. وَإِذْ قَالُوا، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، قرآن اگر تیری طرف سے حق ہے نا، پھر ایسے کر، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو برسا دے ہم پر آسمان سے پتھر، تو پتھروں کی بارش ہم پر نازل کر دے. اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی اور عذاب دے دے، دردناک عذاب ہمیں عطا کر، اگر یہ قرآن سچا ہے تو. اب اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے وے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اس حال میں کہ تو ان کے اندر تشریف فرما ہے. اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، سنت رہی ہے، جس قوم کو بھی اللہ نے عذاب دیا، پہلے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکالا، بعد میں عذاب دیا. جس طرح تم پڑھ چکے ہو، نوح علیہ السلام کا طوفان کب آیا تھا؟ جب کشتی میں نبی کو بٹھایا، ماننے والوں کو بٹھایا، اور پھر جو باقی رہ گئے تھے ان کو غرق کیا. محبوب جب تک تو ان کے درمیان مکہ میں موجود ہے، ان پر عذاب نہیں آئے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور حال یہ ہے کہ یہ بخشش بھی مانگتے ہیں. اچھا، یہ بخشش مانگتے تھے کس طرح؟ جب طواف کرتے تھے نا کعبے کا، تو غفرانک غفرانک کہتے تھے، یا اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مکہ میں وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، جو کمزور مسلمان تھے، وہ بھی تو استغفار کرتے تھے نا. محبوب ان پر عذاب نہ آنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کمزور مومن استغفار کرتے ہیں. اور تیسری وجہ کیا ہے جو بیان کی گئی ہے؟ اللہ کے علم میں تھا کہ یہی لوگ جو آج بک بک کر رہے ہیں، کل وقت آئے گا کہ یہ خود استغفار کریں گے. ایسے لوگ ان میں موجود ہیں جو بعد میں اللہ سے استغفار کریں گے، یا ان کی پشتوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو استغفار کریں گے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. اور جب سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اب فرماتا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے. اب عذاب نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ سرکار ان کے درمیان نہیں ہے، سرکار ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے ہیں. تو اب ان کو پھینٹا لگ سکتا ہے. تو بدر میں پھینٹا لگا، بدر میں عذاب آیا. اور ان کے کرتوت کیا ہیں؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، یہ مسجد حرام سے آنے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، نہیں آنے دیتے تھے مسلمانوں کو، ایک بات۔ دوسری وما کانوا اولیاء، تو یہ مسجد حرام کے والی وارث نہیں ہے، یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہے، کعبہ شریف کے یہ متولی نہیں ہے، یہ مسجد حرام کا، حرم شریف کا متولی کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک اس کے متولی، اس کے وارث صاحبان تقوی ہیں۔ یہاں بھی میں ایک بات کی طرف توجہ کراتا جاؤں گا، ہمارے کئی خطباء، کئی واعظین اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہیں نا، تو یہ پڑھتے ہیں آیت ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی صرف پرہیزگار ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ مکہ کے وارث جو ہیں یہ مکے کے پلیت لوگ نہیں ہیں، مکے کے اصل وارث جو ہیں صاحبان تقوی ہیں۔ ایسے وہ بات ٹھیک ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی ہوتا وہی ہے جو ایمان بھی رکھے اور ایمان کے بعد تقوی کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کا ایک کرتوت یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام آنے سے روکتے ہیں۔ دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اپنی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ منہ میں انگلیاں ڈال کرنا سیٹیاں مارتے ہیں، سیٹی مارنے کو نماز سمجھتے ہیں، تصدیہ تالیاں بجاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری نماز ہے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور سب سے بڑا گھر ہے اللہ کا، اس میں سیٹیاں مارنا اور تالیاں مارنے کو یہ عبادت سمجھا جائے؟ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مسجدوں کے اندر ایسے کام کرتے ہیں۔ نہ، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ سیٹی بجاتے ہیں، تالی مارتے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب، یہ بدلہ ہے ان کا جو تم کفر کرتے تھے، تمہارے کفر کا یہ بدلہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، ينفقون اموالہم، یہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ یہ اللہ کے رستے سے روکیں۔ انہوں نے وہ جو قافلہ تجارت تھا اس میں مال خرچ کیا تھا، کیوں؟ پیسہ آئے گا زیادہ، ہم پھر کیا کریں گے؟ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، چڑھائی کریں گے۔ یہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر فَسَيُنْفِقُونَهَا، پھر ان قریب اور خرچ کریں گے، اس مال کو پھر خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، یہ ان پر حسرت بن جائے گا، ہائے مال بھی خرچ کیتا، لبا بھی کچھ نہیں۔ عہد کے لیے کیا ہوا تھا؟ کیا ملا تھا ان کافروں کو؟ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے، ہرائے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر پر مر گئے، وہ جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، ایک وقت آئے گا تاکہ اللہ تعالی خبیث کو پاک سے ممتاز کر دے، خبیث الگ کر دے، پاک الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ،
اور بناوے خبیث کو بعدہ علی بعد، ادھر دیکھنا، بعد کو بعد کے اوپر، ایسے ایسے کرے گا اللہ تعالیٰ، کچھ خبیث تھلے کچھ خبیث اتتے، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر سب کو کٹھا ہی ڈھیر بنا دے گا، اکو ٹھیر، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے۔ قل للذین کفروا، محبوب کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ رک جائیں، اگر باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کی بخشش کر دی جائے گی، اور پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بھی باز آ جاؤ، اگر باز آ جاؤ گے تو بخشش کر دی جائے گی۔ تو جو کافر باز آ گئے اللہ نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے پچھلے کفروں کو لے کر کہیں جی انہوں نے یہ بھی زیادتی کی تھی، یہ بھی زیادتی کی تھی، یہ بھی زیادتی کی تھی، بھی کی تھی، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، اگر تم باز آ جاؤ گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ حضرت عمر بھی تو سرکار کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے نا، لیکن پھر باز آ گئے تو اللہ نے بخشش کر دی۔ اور جناب ابی سفیان ساری شرارتوں کا مرکز یہی تھے، لیکن جب باز آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، یغفر لکم، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اور ان کی بیوی ہندہ، حضرت معاویہ کی ماں، تھوڑے جرم کیے تھے انہوں نے، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، کلیجہ۔ اب یہ کتنی نفرت کا اظہار ہے کسی کا کلیجہ نکال کے چبانا، لیکن قل للذین کفروا، محبوب کہہ دے کافرانوں، ان ینتہوا، اگر وہ رک جائیں گے نا، پھر شرارتیں نہیں کریں گے، یغفر لہم، تو بخش دیا جائے گا ان کو۔ کون سی چیز بخشی جائے گی؟ ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، جو پہلے گزر گیا ہم اسے معاف کر دیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے میرے بچوں کہ جب اللہ کہے میں نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کہیں نہیں جی ایسا نہیں معاف، اس کا مطلب ہے اللہ سے لڑائی لینی ہے نا۔ اب حضرت معاویہ کو، حضرت ابو سفیان کو، ان کو برا بھلا کہنا، حضرت ہندہ کو برا بھلا کہنا، یہ تو اللہ کے ساتھ لڑائی لینے والی بات ہے نا، کہ یا اللہ تو نے یہ فیصلہ کیا کہ تو معاف کرتا ہے تو کر، ہاں سا نہیں معاف کرنا۔ اور بیٹے تیری پوزیشن کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے تو آڑیاں لگاتا ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور محبوب کافروں سے کہہ دیں اگر باز آ جائیں گے تو ٹھیک، پچھلا معاف، اگر واپس پلٹیں گے، دوبارہ یہ غلطی کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ، تو پھر گزر چکی ہے، سنت الاولین، پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ پہلے لوگ بھی جب دوبارہ غلطی کرتے تھے، واپس پلٹتے تھے، تو پھر ان کا کچومر نکلتا تھا نا، تو اسی طرح تمہارا کچومر بھی نکال دیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اے ایمان والو لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فساد ختم ہو جائے، یہاں تک کہ شرارت ختم ہو جائے، یہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، اللہ کا ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا جہاد کا حکم اس وقت تک ہے جب تک شرارت موجود ہے۔ جب فساد ختم ہو جائے، شرارت ختم ہو جائے، تو پھر نہیں، پھر ان کو کچھ نہیں کہنا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر دیں، پھر جائیں اپنے وعدے سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے،
نعم المولا، وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مالک ہے، کتنا اچھا آقا ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے، کتنا بہترین مددگار ہے۔ اللہ سے یاری لگاؤ، جب اللہ سے یاری لگاؤ گے نا تو خود تمہارا مددگار بنے گا۔ آج تم یہاں دنیا میں اپنے مددگار ڈھونڈتے پھرتے ہو نا، ٹھیک ہے، بھی محنت کرنی چاہیے، لیکن اصل مددگار کسے بناؤ؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا، وہ سورت کی ابتدا میں فرمایا گیا تھا یسألونک عن الانفال، محبوب آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اب اس کا جواب اب آ رہا ہے۔ پہلے سمجھایا گیا تقوی اختیار کرنا ہے، تم نے دنیا کا لالچ نہیں کرنا، سارا کچھ سمجھایا گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے وَعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ تم جو چیز بھی مال غنیمت میں حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کا حصہ ہے پانچواں، پورے مال غنیمت کا پانچواں حصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ایک وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے۔ اللہ کے حصے کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا اللہ کا نام بطور برکت آیا ہے، لیکن بعض نے فرمایا اللہ کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے خانہ کعبہ کی خدمت پر پیسہ صرف کیا جائے گا۔ اللہ کے حصے کا مطلب یہ ہے وَلِلرَّسُولِ، اور وہ جو پانچواں حصہ ہے نا اسی کی تقسیم ہو رہی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس میں سے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ رسول۔ وَلِذِی الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی ملے گا حصہ۔ کس کے رشتہ دار؟ میرے تیرے نہیں، رسول کے رشتہ دار، نبی کریم علیہ السلام کے جو قرابت والے ہیں، اور وہ دو ہیں، آل ہاشم اور آل مطلب، کہ سرکار نے خود تصریح فرمائی تھی۔ یہ حصہ خمس ان کو بھی ملے گا، والیتاما، اور یتیموں کو بھی ملے گا، والمساکین، اور مسکینوں کو بھی ملے گا، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی ملے گا۔ بندہ سفر میں ہے، گھر میں پیسہ ہے لیکن سفر میں محتاج ہو گیا، پیسہ پاس نہیں ہے، تو مال غنیمت کے پانچویں حصے میں سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو باقی حصے کتنے بچے؟ 4۔ تو وہ 4 کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ ایک حصہ دیا جائے گا پیدل کو، اور 2 حصے دیے جائیں گے گھوڑ سوار کو۔ گھوڑ سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ بعض فقہا نے 3 حصے بھی لکھا ہے، لیکن ہم احناف کا یہی ہے کہ ایک حصہ پیدل کا اور 2 حصے کس کے؟ سوار کے۔ کیوں؟ پیدل کو کیوں ملے گا؟ بھی اس نے ہتھیار اپنے استعمال کیے ہیں، اس نے محنت کی ہے۔ سوار نے گھوڑا بھی تو سنبھالا ہے نا، گھوڑے پر بھی تو خرچہ کیا ہے نا، تو اس کا خرچہ بھی ملے گا اور اس کا خرچہ بھی ملے گا۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک تھا جب تک فوج باقاعدہ بنائی نہیں گئی تھی۔ اب تو ہتھیار کوئی نہیں خریدتا، گورنمنٹ ہتھیار دیتی ہے۔ اب تو ان فوجیوں کا گزارا مال غنیمت پر نہیں ہوتا، تنخواہ باقاعدہ ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ سارا پیسہ آج کے دور میں میرے خیال میں یہ سارے کا سارا پیسہ بیت المال میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف بھی ہو چکی ہے، ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، جو ذی القربا ہیں ان کو حکومت پابند ہے دینے کی، جو سرکار کے رشتہ دار ہیں ان کو دے، مردم شماری کرے اور ان کی خدمت کرے۔ ان کنتم آمنتم باللہ،
اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلہ کے دن۔ فیصلہ کا دن کون سا تھا؟ بدر کا۔ بدر کے دن جو ہم نے اپنے محبوب پر اتارا، اس کو جو مانتا ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن بھڑی دو فوجیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔